حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک قول کے مطابق حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران لوگوں نے جلدی جلدی اہل حجر میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے نماز کے لیے جمع ہونے کا اعلان کیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ کو روکے ہوئے فرما رہے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کے علاقے میں کیوں داخل ہو رہے ہو جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ان سے تعجب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ وہ یہ کہ تمہارا ایک شخص تمہیں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے، اس لیے تم سیدھے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے میں بھی کوئی پرواہ مانے نہیں، اور عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنے آپ سے کچھ بھی عذاب نہیں روک سکے گی۔ بیان کیا گیا ہے کہ قوم صالح کے لوگوں کی عمریں علیہ السلام کی لوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ وہ مٹی سے گھر بناتے مگر ان کی وفات سے پہلے ہی وہ گھر خراب ہو جاتے، پھر انہوں نے پہاڑ تراش کر گھر بنا لیے۔ جب انہوں نے صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی اور حکم دیا کہ اس کا اور اس کے پیٹ کے بچے کا خیال رکھنا، اور اگر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو عذاب کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ تم اس کی کونچیں ہی کاٹو گے اور اسے باعث تمہاری ہلاکت ہوگی، اور اس کی کونچیں کاٹنے والا شخص سرخ رنگ والا اور نیلے دھبوں والا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے شہروں میں دائیوں کو بھیج دیا تاکہ وہ اس رنگت کے بچے کو جہاں پائیں اسے قتل کر دیں، اور یوں ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک دور کے لوگ گزر گئے تو دوسرے دور کے لوگ آ گئے۔ ایک سردار نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے جیسے ہی ایک دوسرے سردار کی بیٹی سے کر دی۔ پھر ان سے وہ شخص پیدا ہوا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹیں۔ اس کا نام قدار بن صالح تھا۔ اس بچے کو اس لیے قتل نہ کیا جا سکا کیونکہ اس کے آباء و اجداد سردار تھے۔ اس نے بڑی تیزی سے پرورش پائی، حتیٰ کہ ایک ہفتے میں اتنی پرورش پاتا جتنی عام بچے ایک ماہ میں پاتے ہیں۔ اس طرح وہ بہت جلد لوگوں کا سردار بن گیا۔ پھر اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کا پروگرام بنایا اور قوم کے 8 افراد بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ یہی وہ 9 افراد ہیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ جب اونٹنی کو قتل کر دیا گیا تو صالح علیہ السلام روتے ہوئے قوم کے لوگوں کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کام ہم نے نہیں کیا بلکہ چند نوجوانوں نے کیا ہے۔ اس عظیم گناہ کے بعد صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اونٹنی کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن وہ اسے بھی قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ بچہ پہاڑ پر چڑھ چکا تھا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو وہ اور اونچائی پر چڑھ گیا جہاں پرندے بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بچے نے رونا شروع کر دیا اور اس کے آنسو بہہ پڑے۔ پھر اس نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے 3 مرتبہ زوردار چیخ ماری۔ اس پر صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے 3 دن کی مہلت کا اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر چوتھے روز ایک زبردست چیخ جس میں بجلی کی کڑک اور شدید آواز تھی انہیں ہلاک کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔